کہہ رہے کیا میں اپنی بیٹی کا نام اسرا رکھ سکتا ہوں؟ اسرا وہ ہاں تو کوئی حرج نہیں، اسرا میں تو ہاں سفر معراج کی ابتدا میں جو بیان یہ تو اسرا مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اسرا تک، مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک، ہاں اسرا کا اسرا اس سفر کو بولتے جی ہیں۔ اسرا رات میں سیر کرانے کو بولتے ہیں، رات میں لے جانے کو، سفر کرانے کو۔ اسرا کا معنی ہے رات میں سفر کرنا۔ ماشاء اللہ۔ کیا بیٹے کا نام حر رکھ سکتے ہیں؟ حر، جی۔ حر مانے آزاد، اور رکھنا تو بلکہ نسبت لے لیں، یہ کربلا کے بڑے عظیم مجاہد اور بہت پیارے شہید ہیں۔ شہید تو بہت سارے ہوئے تھے لیکن ان کی شہادت کے اپنے واقعات، جو قربانی انہوں نے دی، افسر تھے اور ایک یعنی کہ کمانڈر تھے اس کے یزیدی لشکر میں، ایک مطلب دستے کے، لیکن انہوں نے یہ ساری افسری کو لات مار دی کہ ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے، یہ طاقتیں مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو یوں حضرت حر رحمت اللہ علیہ یہ مطلب یزید کے لشکر کو ٹھوکر مار کے، اپنی افسری کو ٹھوکر مار کے امام حسین کی غلامی قبول کی، اور قدموں میں حاضر ہو کر کہا کہ غلام معافی چاہتا ہے کہ پہلے آپ کا راستہ میں نہیں روکا تھا، لیکن تھے یہ محب اہل بیت، مجبوراً آئے تھے، بھیجے گئے تھے، لیکن پھر اور احساس جاگا نا امام علی مقام نے جب ان کو للکارا یزیدیوں کو، تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنا تعارف کروایا تو جذبہ ان کا اور پیدا ہوا، وہ چھوڑ کے آ گئے۔ ان کے بھی ان کا بھائی بھی آ گیا، حضرت حر رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے وہ بھی آ گئے، اور یہ امام علی مقام پر قربان ہوئے۔ کہاں لڑنے آئے تھے، کہاں ان سے اب دشمنوں میں تھے، تو کہاں مطلب لڑنے آئے تھے امام حسین سے، اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان ہوئے، جان قربان ہوئے۔ ان کا مزار شریف الحمدللہ مجھے شرف ملا تھا حاضری کا، الحمدللہ وہاں ہم جو بھی تھے وہاں روزہ بھی افطار کیا تھا۔ جب سفر میں ہم گئے تھے نا عراق، تو کربلا شریف میں ہی غالباً ان کا مزار کربلا ہی ہوگا، وہ جہاں ہم گئے تھے امام علی مقام کے مزار پر، لیکن یہ الگ ہٹ سے ایک جگہ یہ مزار شریف تھا۔ حاضری ہوئی نہیں جا سکتا کربلا شریف سے کچھ زیادہ۔ جی اب وہ کار لے گئی تھی، کرائے کی کار ہوتی ہے نا گاڑی، ہم لوگ تھے مطلب، تو وہ پھرتے پھراتے وہ یہاں بھی لے آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ بڑے پرسوز مقامات ہیں وہاں، بڑے پرسوز مقامات ہیں کربلا تو، یعنی جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا یعنی کہ سر اقدس تن سے جدا کیا گیا، وہ بھی ایک جگہ بنی ہے، اس پہ چبوترا یادگار بنایا گیا۔ وہاں جب ہم پہنچے تو صحیح بولتا ہوں کہ ایک دم بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی تھی، یہاں میرے آقا کے نواسے کو ان ظالموں نے ذبح کیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روح الامین کا کیا مطلب ہے، اور کیا بچی کا نام روح الامین رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو جبریل امین کا لقب ہے روح الامین۔ اب لفظی معنی تو اس کے امین کی روح، نام تو نہیں، لفظی معنی ہاں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے لفظی معنی تو ہے لیکن شاید اس میں کوئی ہوگی خاص بات ہوگی، تو یہ حضرت جبریل امین کا لقب ہے۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ تو یہاں روح الامین سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل، جبرائیل، جبرائیل، اس کی تین مطلب یعنی تلفظ ہے۔ جبرائیل یعنی کبھی کنفیوژن ہوتا ہوگا آپ کو، ہو سکتا ہے بعضوں کو ہوتا ہو کہ یار اس کتاب میں تو یوں لکھا تھا، اس کتاب میں یوں لکھا تھا، مولانا نے یوں بولا تھا، یہ سب درست ہے۔ جبریل،
जिब्राइल, जिब्राइल, तीनों तलफ़ुज़ है इसके। क्या बच्ची का नाम रूहुल अमीन रख सकते हैं, ये भी सवाल का हिस्सा है। ये मना फरमा रहे मुफ्ती साहब के चूंकि फरिश्ते का नाम ये लक़ब है, तो फरिश्ते के नामों पर भी लोग रखते हैं, लेकिन मना है। इसराइल नाम रखते हैं, फिर इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, लेकिन अब जो मशहूर एक मुल्क है तो उसकी वजह से मतलब कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। उन्जा नाम रखना कैसा है और इसका क्या माना है? उन्जा, अनाज़ा, तलफ़ुज़ इसका है अनाज़ा। अनाजा, इसका माना है फल लगा असा, यानी ऐसा असा या छड़ी जिसपे फल लगा हुआ हो। अब वो इसका वो पकड़ने का, अच्छा नेज़ा, नेज़े के नोक, आगे जो फल लगे होता है वो मुड़ा हुआ हो तो उसको अनज़ा बोलते हैं। असा या छड़ी पर फल लगा हो, यानी उसका वो नोकदार ये जो होता है ना, नेज़े का फल, तीर का फल, ये नोकदार जो हिस्सा होता है इसको भी फल बोलते हैं। अब रूहुल अमीन के बारे में ये लिखा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का लक़ब है। लफ्जी माना अमानतदार की रूह, ये तो लफ्जी माना बनते हैं, लेकिन यहाँ क्या मुराद है